السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال اللہ تعالی فی کلامہ المجید انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمانیات کی بحث کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کی صفات اور صفات الوہیت، خالقیت، یہ سب بیان کرتے ہوئے ایمان بالملائکہ بیان کر دیا ہے کچھ حصہ، اور اب اس کے بعد ایمان بالکتب، کتب وہ جو الہامی کتب ہیں خدا پاک نے اپنے انبیاء پہ بھیجی ہیں، اور 315 کتابیں روایات میں آتا ہے، سب سے آخر پہ ہے وہ قرآن مجید، جس کا تذکرہ ساری کتابوں میں بھی آیا تھا، اور اس پیغمبر پہ اترا جس کی یہ شان ہے کہ وہ دشمن کی طرف جاتا ہے تو مہینہ پہلے دشمن کانپ رہا ہوتا ہے، اور ساری زمین اس کے لیے مسجد یا سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے، اور اس کو تمام جہانوں والوں کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا۔ اس سے پہلے ہر پیغمبر اپنے بستی کے لیے آتا تھا، اور یہ بھیجا تو اس کو کہا گیا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور بشیرم و نذیرہ، اور تمام انسانوں کے لیے، اور اس پر جو کلام اتارا اس کی خاص کیفیت ہے جس کو اہل مغرب یا مستشرقین جو ہے مشرقی علوم کے مغربی ماہرین اس کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ ان کی تمام کتابوں میں اپنے انبیاء پر وحی آنے یا ان پر کتابیں خدا کی طرف سے آنے کی کیفیتیں معلوم نہیں ہیں، لیکن یہاں بخاری مسلم تمام 6 کتابیں، ان سب کے اندر وہ خاص کیفیت نزول وحی باقاعدہ موجود ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جس وقت میرے اوپر وحی آتی تو میں اگر اونٹ کے اوپر سوار ہوتا تو اس وقت اتنا اس پر ثقالت اور بوجھ آ جاتا کہ اس کی اگلی ٹانگیں آگے کی طرف، پچھلی ٹانگیں پیچھے کی طرف، اور وہ ہانپتی کانپتی پڑی ہوتی تھی، اور اونٹنی یا اونٹ، اور میرے اوپر جب وحی آتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بوجھ آتا کہ آپ کا چہرہ مبارک لال سرخ ہو جاتا، اور پسینے کے قطرے، سخت سردی ہوتی مدینے کی تو اس میں بھی آپ کے ماتھے سے پسینے کے قطرے ٹپک رہے ہوتے تھے، آپ پسینے کو پوچھتے اور پھر آپ فرماتے کہ ہاں یہ آیات آ گئی ہیں، ان کو فلاں صورت کے بعد فلاں آیات میں ایڈجسٹ کر لو، اور پھر آپ سنا دیتے تھے، اور یہ ایک خاص کیفیت ہے اور جس کو باقاعدہ پڑھنا چاہیے، اور اس وقت معلوم ہوگا کہ یہ ایسی کوئی کیفیت نہیں ہے کہ جس میں ہنستے کھیلتے بات چیت کرتے ہو کلام اتر گیا، ایک خاص کیفیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام اترتا تھا، اور جب بھی اترتا تھا آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت جو اونٹ کے گلے میں گھنٹی ہوتی ہے اس کو سلسلۃ الجرس کہتے ہیں، کہ جس وقت وہ بج رہی ہوتی تو وہ سب سے زیادہ مجھ پر شاق ہوتی تھی۔ مختلف کیفیتوں میں خدا پاک نے اپنے پیغمبر پہ کلام اتارا ہے، تو اس میں ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، اور وہ خاص کیفیت ہے کہ جس میں آپ پر وہ خدا کا کلام اترا کرتا تھا، اور جب معراج مبارک پر آپ تشریف لے گئے تو اس میں آپ کو 18 احکام سورت بنی اسرائیل کے باقاعدہ عطا کیے گئے، وہاں تو جبرائیل بہت ہی نیچے کھڑا تھا اور آپ عرش کے قریب اللہ رب العزت سے ہم کلام تھے، اور وہاں آپ کو نماز بھی دی گئی اور باقی احکام بھی دیے گئے، تو یہ خاص کیفیت ہے اور جس کو احادیث مبارکہ میں باقاعدہ بیان کیا گیا ہے، اور اس میں مستشرقین نے اس کو مختلف بیماریوں کا نام دیا ہے، نعوذ باللہ ایسی باتیں وہ کرتے ہیں کہ جس سے ان کا انداز بیان اور یہ چیزیں حد تک امیزی کی حد تک، جس کو ہم کہتے ہیں بلیسفیمی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی گستاخی کا پہلو نکلتا ہے۔ جبرائیل امین جب آپ کو سنا رہے ہوتے تو آپ بھی ساتھ ساتھ جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے، تو آپ کو کہا گیا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ إِنَّمَا نَعُدُّهُ عَدًّا،
اور آپ کے ساتھ ہم جلدی جلدی آپ کو اس پہ رواں کر دیں گے. آپ جلدی مت کریں، آپ ساتھ ساتھ نہ پڑھیں. لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ، آپ ساتھ ساتھ زبان کو حرکت میں دیتے آتے ہیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے یا آپ ازبر کر لیں. تو کہا یہ آپ نہ کریں، یہ ہمارا ذمہ ہے کہ جب آپ کو سنائیں گے تو آپ کے دل کے شیشے پہ یہ تمام نقش ہو چکی ہوں گی. اور یہ ہمارے ذمہ ہے، یہ خاص شان ہے پیغمبر کی کہ جس وقت اس پہ اترتا تھا تو ان کو یاد ہوا کرتا. ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کومنٹ ضرور دیا